قاری صاحب یہ ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا طب نبی کے حوالے سے، تو اس کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ اس کے متعلق تھوڑا سا کچھ ہمیں بریف کریں یہ طب نبی کے حوالے سے۔ دیکھیے جی، طب نبوی وہ چیز ہے یا یہ کوئی خاص ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزاؤں کے متعلق ایک یعنی احادیث کی کتابوں کے اندر بھی ایک کتاب باقاعدہ لکھی جاتی ہے کتاب الطب کے نام سے، اور محدثین کرام نے اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوراکوں کو بیان کیا ہے کہ وہ خوراکیں جو اللہ کے رسول استعمال کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوراکیں ہوتی تھیں اگر ان کو آج ہم موازنہ کریں تو یوں کہہ لیں کہ ہر بیماری کا علاج ان خوراکوں کے اندر موجود ہوتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا علاج ان خوراکوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا۔ بے شمار ایسی خوراکیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کبھی دو گرم چیزیں اکٹھی نہیں کھاتے تھے، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم دسترخوان پہ مختلف قسم کے گوشت پڑے ہوتے ہیں، چکن بھی ہے، مٹن بھی ہے، بیف بھی ہے، تو یہ ساری گرم چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو گرم چیزیں کھانے کی وجہ سے بہت ساری گرم چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کے معدے پہ اس کا بڑا اثر انداز ہوتا ہے، بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گرم اور ٹھنڈی چیزیں مکس کر کے کھایا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میں بہت دبلی پتلی ہوں، مجھے کوئی خوراک بتائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ کھجور اور کھیرا مکس کر کے کھایا کرو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسے ہی کیا، تو کہتی ہیں کہ 1 مہینے کے اندر میرا جسم پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا تھا۔ تو گرم اور ٹھنڈی چیزیں مکس کر کے کھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ گرم ٹھنڈی کی اس کی ٹھنڈک کو زیادہ کم کرتی ہے، اور ٹھنڈی چیز جو ہے وہ گرم چیز کی گرمائش کو کم کرتی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان کی جسم پر، اس کی صحت پر بہت اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غذاؤں کے متعلق امام ابن قیم رحمہ اللہ نے طب نبوی کے حوالے سے ایک بڑی کتاب لکھی ہے۔ محدثین کی کرام کی کتنی کتابیں، ان کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ طب کے حوالے سے انہوں نے ایک باب باندھا ہوتا ہے مکمل طور پہ، اور اس میں صرف اللہ کے نبی کی خوراکوں کے متعلق بیان کیا ہوتا ہے۔ اور وہی خوراکیں آج سائنسدان جب وہ محنت کر کر کے وہاں تک پہنچنے بتاتے ہیں جی اس خوراک کا یہ فائدہ ہے، اس خوراک کا یہ فائدہ ہے، تو وہ خوراک جب دیکھی جاتی ہے تو وہ خوراک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے استعمال کی ہوتی ہے۔ تو ان خوراکوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان خوراکوں کو اپنے استعمال میں لانا چاہیے۔ صحت پہ بھی بڑی اثر انداز ہوتی ہیں، انسان کی صحت درست ہوتی ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل ہے، آپ کی سنت ہے، وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ تو ابن جو قیم کے بارے میں آپ بیان کر رہے تھے، انہوں نے کیا اس کے بارے میں کہا ہے؟ طب نبوی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ٹھیک، بڑی بہترین کتاب ہے، اردو ترجمے کے ساتھ بھی آج کل مل جاتی ہے، دارالسلام F8 یہ جو مکتبہ یہاں سے مل جاتی ہے، وہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس میں خالص اور دیسی خوراکیں ہیں ساری، اس میں جو بھی خوراک دیکھیں گے اس میں ہر بیماری یا کسی بھی بیماری اس کے لیے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ جو آج ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں، لہسن ہے، ادرک ہے، اور اجوائن وغیرہ ہے، میتھی دانہ ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آج کل ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہمیں اس کی قدر معلوم نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی خوراکیں دیکھی ہیں، جتنی بھی بیماروں کا علاج اللہ کے نبی نے کیا، وہ تقریباً انہی خوراکوں سے کی ہے، یعنی یہ جو دیسی خوراکیں ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ پیشاب جن کا جلتا ہے اس کے حوالے سے آپ نے ایک بڑی بات کی، بڑی قابل قدر بات کی، وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہاں، جن لوگوں کو پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، پیشاب کے بعد جلن ہوتی ہے، تو یہ اس لیے ہوتی ہے کہ انسان کے مثانے کمزور ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو انسان کے مثانے جب کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو یہ پیشاب کی تکلیف ہوتی رہتی ہے، کبھی پیشاب میں جلن ہے، کبھی پیشاب کا بہت زیادہ آنا ہے، کثرت سے آنا ہے کہ جو انسان یعنی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جی، تو اس صورت میں بہترین علاج یہ ہے کہ آپ کھجور لے لیں 4-5 دانے، بادام لے لیں 4-5 دانے، اسی طرح وائٹ تل جو ہیں وہ لے لیں، سفید تل جنہیں کہتے ہیں وہ لے لیں 1 چمچ، اور ان کو آپ 1 گلاس دودھ میں صبح کے ٹائم رکھ لیں اور شام کو اس کو گرینڈ کر کے پی لیں۔ اور بالکل اسی طرح اگر شام کو رکھتے ہیں تو صبح کو پی لیں۔ اگر اس سے زیادہ کریں گے تو پھر اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے، اس کو نبیذ کہا جاتا ہے، اور نبیذ کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھیک، اور یہ 1 دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی صبح کو رکھیں گے تو شام کو اس کو گرینڈ کر کے پی لیں، اس سے زیادہ نہیں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک، تو یہ پیشاب کے جلن کے لیے، بار بار پیشاب آنے کے لیے ایک بہترین علاج ہے، اور اگر آپ اس کو کبھی آزما کے دیکھیں، یا کوئی ایسا شخص، ہمارے ہاں خود ہم نے ایسے دیکھا کہ میرے والد صاحب کو اکثر ایسی تکلیف رہتی تھی، جب انہوں نے یہ ٹوٹکا استعمال کیا تو الحمدللہ اب تقریباً 1.5 سال کے قریب ہو چکا ہے کہ دوبارہ ان کو یہ تکلیف نہیں ہوئی۔ الحمد تو للہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو
آج ہمارے ہاں یعنی بہت کم استعمال میں ہوتی ہیں، یا پھر ہوتی بھی ہیں تو صرف رمضان کے طور پہ ہم کھجور استعمال کرتے ہیں گھر میں. تو کھجور گھر میں ہونی چاہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں. اور ایک تو یہ خوراک کی خوراک ہے، اور دوسرا بہترین خوراک ہے، اور پھر بیماریوں کے علاج بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بیان فرمایا. خاص طور پہ اجوا جو کھجور ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت 7 دانے اجوا کھجور کے کھا لے اس پہ جادو اثر نہیں کرتا. یہ کھجوریں اور یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں انسان کی صحت کے لیے، خوراک کے لیے، ہر حوالے سے بہترین ہیں. تو یہ جو آپ نے بتایا پیشاب کے حوالے سے جو آپ نے تدبیر بتائی ہے، تو یہ صبح کے وقت استعمال کریں تو شام کے وقت بھی تو کتنی بار استعمال کی جائے یہ خوراک؟ آپ 1 ہفتہ استعمال کریں، یہ جب تک آپ کی تکلیف دور نہیں ہوتی آپ استعمال کریں. اور صبح شام دونوں ٹائم صبح استعمال شام کریں؟ دونوں ٹائم استعمال کر سکتے ہیں. اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ اس کو گرینڈ کرتے ہیں تو پھر یہ اس کی جو گرمائش ہے نا وہ اس کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے. تو یہ استعمال کرنے سے ایک تو بہترین لذیذ خوراک بن جاتی ہے، ایک ٹوٹکا بن جاتا ہے جو اس کا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کھجور، بادام اور سفید تل، تو یہ ایک بہترین خوراک بھی ہے اور علاج بھی ہے. جزاک اللہ بالخیر.